बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर यह है कि जनाब आज अदालत ने सुबह निकाह केस की समाअत जो है वो मुलतवी की। उसके बाद वो राजा रिजवान अब्बासी साहब जो है वो जनाब आली नहीं आए। फिर अदालत ने कहा कि 11:30 बजे तक हम इसको मुलतवी कर रहे हैं, फिर बात नहीं बनी। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि उसके बाद 1 बजे का वक्त रखा गया। तो 1 बजे के वक्त से थोड़ी देर पहले खुदा करके वो जो राजा रिजवान अब्बासी साहब हैं वो जनाब आली इस सिलसिले में आ गए। और इस सारे सिलसिले के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब वो राजा रिजवान अब्बासी जो हैं वो अदालत को छोड़कर भाग गए हैं। अदालत ने तारीख नहीं दी लेकिन वो अदालत छोड़ के भाग गए हैं, जिसका मतलब यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को निकाह केस में फतह मुबारक। अब मैं आपको बता देता हूं आज बुनियादी तौर पे हुआ क्या है। हुआ इस तरह से है कि उन्होंने सबसे पहले आके जो कोई 50-55 सफात के ऊपर मुश्तमिल फैसला था उस फैसले को पढ़ना शुरू कर दिया, जिसका मतलब बड़ा सादा था कि वो हर काम करना चाहते थे। लेकिन 1 बजे के बाद जब वो आए तो उन्होंने क्या किया कि उस लंबे चौड़े सफ़े को पढ़ना शुरू कर दिया या उन सफ़ात को पढ़ना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि वो दलाइल देते और दलाइल देने की तरफ आते। तो उन्होंने धीरे धीरे जो है वो दलाइल देना शुरू किए। अच्छा, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि वो बार बार अदालत से इस्तदा ये करते रहे कि जब मुकदमा शुरू हुआ तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करें और आप इस केस को जो है वो मुलतवी कर दें। तो उन्होंने कहा कि इसको मुलतवी करने की क्या जरूरत है, तो लेकिन वो बार बार जो है एक ही उनका था। और उन्होंने पहले कहा कि मैं दलाइल का आगाज करूंगा, मगर ये दलाइल बुनियादी तौर पे आज मुकम्मल नहीं हो सकते, तो आप यूं करें कि मई के पहले हफ्ते तक जो है समाअत को मुलतवी कर दें। तो सलमान अकरम राजा साहब ने जो बुशरा बीबी जो इमरान खान के वकील हैं और उस्मान गिल साहब जो हैं बुशरा बीबी के वकील हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करें समाअत मुलतवी ना करें। तो जो जज शाहरुख अर्जुमंद हैं उन्होंने कहा कि आप यूं करें कि आप अभी तो दलाइल जो है वो शुरू करें। अच्छा, जब दलाइल शुरू करने की बारी आई तो उन्होंने अब मई के पहले हफ्ते वाली गड़बड़ की और मकसद ये था कि किसी तरीके से इस मामले को आगे खींचा जाए। अच्छा, उससे सूरत हाल होती क्या? उससे सूरत हाल ये होती है कि आप 13 घंटे रोस्ट्रम के ऊपर खड़े रहे इमरान खान को सजा दिलवाने के लिए, लेकिन जब सजा इमरान खान को हो गई और वो ज़ाहिर बंद अदालतों के अंदर थी, और जब खुली अदालतों की बारी आई तो खुली अदालतों के अंदर जो आपकी टांगे हैं वो कांपना शुरू हो गई हैं। अब इस सारे मामले के अंदर खुली अदालत के अंदर वो इस केस का जो दिफा है वो कर नहीं पा रहे। अब इस सारे मामले के अंदर अदालत ने और वो सारी चीजें वहां पे पूछी और 3 घंटे वो अदालत के रूबरू कभी आए नहीं है, कभी इधर से उधर खींचते रहे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रोसिक्यूशन के केस के अंदर कोई जान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक वो खींचने वाली बातें हैं और इनके पास कोई किसी किस्म का दलील या नुक्ता जो है वो इस केस के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, एक और बात जो है इस केस के दौरान जब उन्होंने फैसला पढ़ लिया तो फैसला पढ़ने के बाद फिर अगली बारी भी जाहिर आई, तो अगली बारी जब आई तो जज साहब ने भी उस सारे मामले के अंदर जो है कुछ सवालात रखे और उन सवालों के अंदर उन्होंने फिर ये पूछा कि आप ये बताइए कि जो निकाह से मुतालिक मटीरियल है क्या उससे मुतालिक इमरान खान से पूछा गया था? तो राजा रिजवान अब्बासी ने कहा जी इमरान खान ने ही निकाह खान को दोबारा निकाह करने के लिए कहा था, शवाहिद मौजूद हैं कि दोनों इद्दत में निकाह से मुतालिक आगाह थे। उनका जी कुछ चीजें हकायक के बरक्स बताई गई हैं, इस केस में कुछ चीजों के लिए मैं ब्लैक लॉ जो डिक्शनरी है उसका सहारा लूंगा। अच्छा, यही मुस्लिम लीग नून है जिसको ब्लैक लॉ डिक्शनरी से जान जाती थी, लेकिन आज शायद उन्हीं के जो वकील सरकारी मामलात के अंदर होते हैं तो वो सारी बातें उनका इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला शवाहिद को झुटला नहीं सकते। शादी फ्रॉड थी जो साबित हुई और खाविर मानिका के बच्चों से भी उनके जो हुकूक हैं वो छीन लिए गए। अच्छा, अब ये कहने के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने कहा देखिए ये एक इंतहाई अहम मामला है, ये कोई गैर संजीदा मामला नहीं है। तो उन्होंने एक बार फिर कहा कि आप यूं करें, राजा रिजवान अब्बासी जो बार बार अदालत से एक इस्तदा कर रहे थे, आप इसको मुलतवी कर दें।
ان کا آپ 1 مئی یا 2 مئی کی تاریخ رکھ لیں. تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جیل میں 12 گھنٹے ہم کھڑے رہتے تھے. اس وقت یہ کہتے تھے کہ عدالت بیٹھی ہے. رات 11 بجے تک سماعتیں چلتی رہیں. اگر کوئی وکیل کہے کہ 100 گھنٹے چاہیے تو یہ نہیں ہو سکتا. اب اس کے اوپر ان کا جی آپ ایک بار پھر سماعت ملتوی کریں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ کل آ جائیں, کوئی بات نہیں ہے. تو شاہ رخ ارجمن صاحب نے کہا کہ آپ کتنا, جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کتنا وقت لیں گے. تو راجہ رضوان عباسی نے کہا جی میں 4 سے 5 گھنٹے لگیں گے. تو وہ موصوف 4 سے 5 گھنٹے جن کو چاہیے وہ کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کرانے کی استدعا کر رہے تھے. لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ عثمان گل صاحب جو بشرا بی بی کے وکیل ہیں, ان کا بھی عدالتی وقت ختم ہونے میں وقت باقی ہے. آپ ان کے دلائل سنیں. لیکن راجہ رضوان عباسی جو ہے وہ سیشن عدالت سے واپس روانہ ہو گئے ہیں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جب ابھی تاریخ بھی نہیں دی تو یہ بھاگ کیسے گئے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ قانون کو نافذ کریں, بغیر اجازت عدالت سے آپ چلے گئے ہیں. تو ان کا راجہ رضوان عباسی بھاگ گئے ہیں. ان پر تو توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے. راجہ رضوان عباسی کو اتنا اعتماد ہے کہ ان کی استدعا منظور کر لی جائے گی. وہ 7 کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور عدالت میں پیش نہیں ہوئے. ہم بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہیں رضوان عباسی کے رویے سے. اب میرے خیال سے اس سارے معاملے کے بعد اب بھی اگر شاہ رخ ارجمن صاحب جو ہیں وہ اگر اس معاملے میں کچھ نہیں کرنا چاہتے تو آپ مہربانی کریں. میرے خیال سے بات بڑی سیدھی ہے کہ آپ عمران خان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے, لیکن آپ اپنی عدالت کو تو عزت دے لیں. آپ کی عدالت میں ایک تو وہ پیش نہیں ہوئے, اس کے بعد آپ کی عدالت کو وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو حضور یہ کام نہ کریں, یہ آپ کی عدالت کی توہین ہے. صرف عمران خان اتنا کہے کہ زیبا بختیار صاحبہ میں آپ کے خلاف قانونی ایکشن لوں گا تو توہین عدالت لگ جاتی ہے. تو جج صاحب آپ کی عدالت کو وہ چھوڑ کے چلا گیا, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے سماعت ملتوی نہیں کی, آپ نے تاریخ نہیں دی, اس کی استدعا کو نہیں کی. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کا جو زور ہے وہ سارے کا سارا چلتا کس کے اوپر ہے؟ وہ چلتا ہے عمران خان کے اوپر. لیکن عمران خان کے معاملے کے اوپر آپ انصاف فراہم کرنے کی باری جب آتی ہے تو آپ وہ کر نہیں پاتے. اچھا, اس کے اوپر پھر آج عمر ایوب صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو پروسیکیوشن کے وکیل ہیں وہ بھاگ رہے ہیں. یہ پچھلی دفعہ بھی بھاگ گئے تھے, نکاح کیس میں تو کچھ ہے ہی نہیں, سائفر کیس بھی ریت کے ڈھیلے کی طرح بہ گیا. حکومت مان لے کہ ان کا ایک ہی نشانہ تھا اور وہ عمران خان تھا. پھر انہوں نے کہا جو 6 ججز کا خط ہے وہ بنیادی طور پہ ایک چارج شیٹ ہے. اچھا, اس کے بعد جو وکیل ہیں عمران خان کے سلمان اکرم راجہ صاحب, ان کا میں انصاف حاصل کرنے کے لیے کسی کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, تمام سزائیں ختم ہو جائیں گی اور قانون کے مطابق عمران خان جو ہے وہ بہت جلد ہمارے درمیان ہوں گے. ظاہر ہے کہ ان کو اس سے ان کو یہ یقین ہے کہ ہمیں کسی سے بات کرنے کی یا ڈیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اب عمران خان کے پاس جو میں فواد چودھری کی انٹری والی بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ آج ایک تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 9 مئی سے متعلق جو ان کی کیسز ہیں اس میں ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے, اس میں توسیع ہوئی ہے. تو فواد چودھری نے آج عدالت کے باہر بات کی اور کیا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے وہ عمران خان ہی ہے اور عمران خان کو قید کر کے مسائل آپ حل نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ملک کو آگے چلانا ہے, اس ٹیمپریچر کو کم کرنا ہے, درجہ حرارت کو کم کرنا ہے, تو پھر آپ کو سیدھی سی بات یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی اور آپ عمران خان کو جیل میں رکھ کر مسائل حل نہیں کر سکتے. اب ان کے مطابق یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے, اگر یہ 5 مہینے بھی نکال گئی تو بہت بڑی بات ہوگی. آپ اس حکومت کا اندازہ لگائیے نا. اس حکومت کو تڑیاں لگانے کے لیے آج ایم کے ایم والے بھی کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس میں صوبائی اور جو قومی وفاقی حکومت ہے اس کو انہوں نے قصوروار قرار دیا. کہہ رہی ہمارے لیے سڑکیں بھی کھلی ہوئی ہیں, ہم لاہے عمل تیار کر رہے ہیں. آپس کی بات یہ ہے کہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ایم کے ایم کا لاہے عمل بھی نہیں ہو سکتا, ایم کے ایم سڑک کے اوپر بھی نہیں آ سکتی. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ بڑی سادہ ہے کہ ایم کے ایم کی جو چابی ہے وہ ایم کے ایم کے پاس ہے نہیں ہے. وہ جن کے پاس ایم کے ایم کی چابی ہے وہ اس چابی کو چلائیں گے اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی چلائیں گے. آپ فی الحال یہ کر نہیں سکتے. اچھا, میں نے آپ چونکہ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں بھی فواد چودھری کا معاملہ آیا تو ان کے خلاف جو درج مقدمات کی تفصیلات ہیں اس کے متعلق آئی جی کو فوری طلب کیا گیا, وہ پیش ہوئے. تو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ آئی جی کو بتا دیں کہ ہمیں ٹک ٹاک والی پریزنٹیشن نہیں چاہیے. تو جب فواد چودھری 4 ماہ گرفتار تھے تو اس وقت ان مقدمات میں ان کی گرفتاری کیوں نہیں ڈالی گئی؟ اور یہ بات جو ہے آج پشاور ہائی کورٹ کے جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں
انہوں نے بھی بات کی ہے اور بڑی دبنگ قسم کی انہوں نے گفتگو کی ہے. جو چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو جس طرح فواد چوری والا کے باقی میں کیوں نہیں ڈالا, انہوں نے کہا کہ رہائی کے بعد اگر دوبارہ گرفتاری ہوتی ہے تو ڈپٹی سیکرٹری کے عہدے سے کم کوئی شخص میری عدالت میں پیش نہ ہو. اور انہوں نے کہا کہ اسد کیسر کیس میں ہم دوبارہ گرفتاری کا اصول وضع کر چکے ہیں کہ رہائی کے بعد کس قانون کے تحت آپ اٹھاتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عدالت حکم کرے اور آپ اس کی خلاف ورزی کریں. جب ایک کیس میں گرفتاری درج ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باقی تمام مقدمات کے اندر گرفتاری تصور کی جائے گی. یہ جو آپ تماشا لگا لیتے ہیں نا کہ جناب یہ ایک کیس میں گرفتاری ڈالی ہے تو باقی سب کیسز میں بھی گرفتاری, وہ معاملہ نہیں ہو سکتا. اچھا, اس دوران ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور وہ بشرا بی بی سے متعلق ہے. بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی ہے اور انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ جو سب جیل بنی گالا ہے وہاں پہ ان کو زہر دیا جا سکتا ہے, تو اس لیے ان کو شوکت خانم یا جو ان کی مرضی کا کوئی بھی پرائیویٹ اسپتال ہے اس سے ان کو میڈیکل چیک اپ کروانے کی جو عدالت ہے وہ حکم دے یا اجازت دے. اب میں آپ کے سامنے ان کی درخواست رکھنا چاہتا ہوں, آپ ذرا اندازہ کیجئے گا اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. وہ لکھتے ہیں جی بشرا بی ان کے کھانے میں زہر ملا کر سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے, انہیں ذہنی اور جسمانی اذیت دی جا رہی ہے جو ان کی صحت اور زندگی کے لیے شدید خطرہ ہے, میڈیکل چیک اپ کی اجازت دی جائے. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. دیکھیے ہم کچھ اصول کے ساتھ چلتے ہیں لیکن شاید پاکستان کے اندر وہ اصول بھی بھول گئے ہیں. اب آپ کہیں گے وہ کیا اصول ہیں؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے واش روم میں بھی خفیہ کیمرے ہیں. ان کا کہ بنی گالا میں جو سب جیل ہے وہاں پہ تمام مرد اہلکار ہیں, صرف ایک خاتون اہلکار ڈیوٹی کے اوپر موجود ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک جانب آپ نے نکاح کیس والی گھٹیا پن دکھایا یا وہ انتہائی بےہودہ قسم کا کیس ہے, پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میرے خیال سے پاکستان میں سوچنا چاہیے. وہ کہتی ہیں جی ان کے سب جیل کا جو واش روم ہے وہ کمپرومائزڈ ہے جس میں ایک دو نہیں متعدد خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. اللہ ہم کو ہدایت دے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.